کہ آج کل جو لوگوں کا عقیدہ بنتا جا رہا ہے دعاؤں سے زیادہ تعویذ پر یقین، اس موضوع پر گزشتہ جمعہ بات ہو رہی تھی۔ آج بھی میں کوشش کروں گا اسی موضوع پر کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے، ہم تمام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں آج کل بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ یقین ہو گیا ہے کہ تعویذ سے کام بنے گا، تعویذ ہے تو کام ہو جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تعویذ سے زیادہ دعاؤں میں اثر ہے۔ تعویذ سے زیادہ اثر کس میں ہے؟ دعاؤں میں ہے۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے آئی تھیں گزشتہ جمعہ، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب ان کو اولاد کی ضرورت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کو لکھ کر گلے میں نہیں لٹکا لیے، حضرت زکریا علیہ السلام اس کو لکھ کر ہاتھ میں باندھ نہیں لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تعویذ سے زیادہ اثر دعاؤں میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ عقل میں نہیں آنے والی بات، ایک انسان پانی میں جس کو تیرنا بھی نہیں آتا، اس کو بچانا دنیا کی کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ اس کو بچا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، کیونکہ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہاں بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس مشکل گھڑی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مشکل گھڑیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنے کا واحد راستہ صرف اور صرف دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی دعوت بڑی عجیب دعوت تھی، 950 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورۃ النوح، قرآن کریم میں سورہ نوح۔ اس سورہ میں صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے، اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ آپ جائیے اور جا کر لوگوں کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست قوم تھی۔ وہ کیا تھی بھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست قوم تھی۔ 5 بت تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی پوجا کرتے تھے۔
ان پانچوں کے نام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ در حقیقت یہ پانچوں ایک زمانے میں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، توحید پرست تھے، وہ پانچوں کے پانچوں۔ کبھی کسی وقت میں وہ پانچوں کیا تھے؟ ولی تھے اللہ کے، بزرگ تھے وہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کل ہم لوگوں کو بزرگوں کی قدر نہیں، اللہ کے ولیوں کی قدر نہیں، علماء صالحہ کی قدر نہیں ہے۔ بزرگوں کی مجلس میں جانا، اللہ والوں کی مجلس میں جانا، ان سے تربیت حاصل کرنا، ان کی نصیحتوں کو، ان کی باتوں کو شوق اور رغبت سے سننا، اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنا، یہ ہم لوگ آج نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان، لوگ جاتے تھے بزرگوں کی خدمت میں، اللہ والوں کی خدمت میں، ولیوں کی، متقیوں کی خدمت میں جب جاتے تھے تو اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جاتے تھے۔ میں جس مدرسے میں پڑھا، مظاہر العلوم سیلم، تمل ناڈو میں، عالم کورس میں نے وہاں سے کیا، افتاء کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا، دارالعلوم زکریا دیوبند میں نے افتاء کی تکمیل کی ہے۔ بہرحال تو مدرسہ مظاہر العلوم سیلم کے جو محتمم صاحب تھے حضرت مولانا شفیق خان صاحب، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے یا بھتیجے حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت کی جو خانقاہ تھی، جہاں لوگ دور دور سے حضرت کے پاس آتے تھے، تربیت میں رہتے تھے، اپنی اصلاح کراتے تھے حضرت سے۔ ہمارے کرناٹک کا ایک نوجوان تھا جو کسی کالج میں پڑھتا تھا، وہ ہر مہینہ پابندی سے جمعہ کی شام کو اگر وہ آ گئے تو ہفتہ اتوار رہ کر پھر پیر کے ایک دم الگ صبح چلے جاتے تھے۔ بالکل نوجوان تھے اور پابندی سے آتے تھے وہ۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ نوجوان ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ان کے کھیلنے کودنے کے، گھومنے کے اور عیش کرنے کی عمر ہے، اس عمر میں یہ اپنی ایمان کی اتنی فکر ان کے اندر کیسے آ گئی؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا حضرت سے کیسے تعلق ہوا؟ اس عمر میں حضرت کا آپ کے جو تعلق کیسے ہوا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ حضرت کے خدمت میں آتے تھے، اور جب ابا آتے تھے تو مجھے ساتھ میں لاتے تھے۔ میں چھوٹا سا تھا، اس وقت مجھے وہ نصیحت، وہ تقریر، وہ باتیں، وہ کچھ سمجھ میں تو نہیں آتی تھی، لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ ابا کو ان سے محبت ہے، انہوں اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، ابا کو ان سے محبت ہے، اس کے واسطے انہوں یہاں آتے ہیں۔ صرف اتنی بات معلوم تھی۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ بچپن میں چند دن، چند گھنٹے، چند لمحے جو ابا کے ساتھ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھتا تھا، اس کا اثر یہ ہے کہ آج الحمدللہ میرے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، آج الحمدللہ میرے دل میں علماء سے محبت ہے۔ آج میرے دوستوں ماحول آج ایسا ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں جا کر
بچوں کو لے جانا تو دور کی بات، ہم خود نہیں جاتے. بچوں کو بزرگوں کی مجلس میں لے جانا بہت دور کی بات ہے، ہم خود نہیں جاتے. ہم بچوں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ دین کی محفلوں میں نہیں لے جاتے، بزرگوں کی مجلسوں میں نہیں لے جاتے، لیکن شاپ کو پابندی سے بلا لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. کس کے پاس؟ ہر چند دن کے بعد کیا ہوا؟ کھانسی. کیا ہوا؟ سر میں درد. کیا ہوا؟ پیٹ میں درد. ہر چند دنوں کے بعد بچے کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جاتے ہیں. اب بچے تو بچے ہیں، اب بچہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ بچہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی، ان سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے. اور پھر بچہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لوگ بڑے ادب کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. جب نمبر آتا ہے تب جاتے ہیں اور بڑے ادب سے، عاجزی سے پلیز ڈاکٹر صاحب، پلیز ڈاکٹر صاحب بول کر ڈاکٹر صاحب سے جو ہے اپنی شکایت سناتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب انجیکشن چبو دے تو کوئی غصہ نہیں کرتا. بھئی آتا کسی کو غصہ؟ غصہ انسان ہمیشہ اپنے سے کمزوروں پر کرتا ہے. غصہ کس پر کرتا ہے انسان؟ ہمیشہ اپنے سے جو کمزور ہیں، اپنے سے جو طاقت میں، ہر چیز میں جو کمزور ہیں ان کے اوپر اسے غصہ آتا ہے. اپنے سے جو زیادہ طاقتور ہیں ان کے اوپر کبھی غصہ نہیں آتا ہے انسان کو. آتا ہے کیا؟ بولو. زمین کے پیپر کام باقی ہے سمجھو تمہارے گھر کا، اب وہ پیپر لے لگ گئے، اس میں کیا کہ ذرا اونچ نیچ ہو کو ہے. اب وہ آفس کو جاتے ہیں، اب وہ آفیسر کے پاس انہیں دیکھ کوٹھا بھرکا ڈالتا، لے لگ جاؤ جی یہاں سے، نہیں ہوتا اگر کو غصہ آتا اس کے اوپر. کون رہے تو بھرکانے والا؟ نہیں، وہاں غصہ نہیں کرتے. وہاں یہاں RTO میں دیکھا کتنے کی لوگ کھڑے ہی لائن سے، انہیں اٹھا کے بھرکا تو بھی اٹھا لے گا کو، پھر اس کے سامنے کھڑ رہی ہیں، نہیں ذرا کر ڈالو ذرا. وہاں غصہ نہیں آتا. غصہ کہاں آتا بولے تو جورو کے اوپر، نہیں تو ساس کے گھر والے کے اوپر. حضرت غصے میں طلاق دیا لے سو، تو وہ غصے کا شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے. اسی لیے شریعت میں غصے کا اعتبار ہی نہیں ہے. غصے میں تو بھی دیو، خوشی میں تو بھی دیو، دے لے تو واقع ہو جاتی. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، آج بچوں کو بزرگوں کی مجلس میں، دین کی مجلسوں میں ہم نہیں لے جاتے. اب جہاں لے جاتے ہیں وہاں کا اثر بچے کے اندر آتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس بار بار لے جا رہے ہیں، اب بچہ دیکھتا ہے ڈاکٹر کی اتنی عزت ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، ڈاکٹر کی گاڑی اتنی عالیشان ہے، لوگ ڈاکٹر کو پیسے بھی دے رہی، اوپر سے تھینک یو بھی بول رہی. تو بچہ دل میں سوچتا ہے کاش میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں. بچہ دل میں کیا سوچتا ہے؟ بچوں کو اچھے ماحول میں لے جانا یہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے بچے کیسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی تربیت ہو رہی ہے ان کی. صبح سے شام تک گھر میں ٹی وی چالو ہے، ٹی وی نہیں تو ہاتھ میں موبائل ہے، کارٹون دیکھ رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہوئے ڈرامے دیکھنے لگے، سیریل دیکھنے لگے، فلمیں دیکھ رہے ہیں بچے. اب یہ بچے بچیاں فلمیں میں ان کا وقت گزرے گا، فلمیں دیکھ دیکھ کر ان بچے تو بچے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیرو ہوتا ہے اس کی عزت ہو رہی ہے، جو ہیرو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں. جب وہ چلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اسے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے. کیا عالیشان کار میں وہ گھومتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر بچے کے ذہن میں یہ بات بچپن سے پیدا ہو جاتی ہے، کاش میں ہیرو بن جاؤں، کاش میں کیا بن جاؤں؟ ہیرو بن جاؤں. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، بچوں کو دینی ماحول، ماں باپ بھی آج کل کیا ہے، بچوں کی صحت کا تو بہت زیادہ، جسمانی صحت کا بہت خیال ہوتا ہے.
بچے کو یہ کھلانا، یہ نہیں کھلانا، یہ پلانا، یہ نہیں پلانا. جسمانی صحت کا بہت زیادہ، لیکن روحانی صحت اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جائیں گے، دین کی مجلس میں لے جائیں گے، دین کی محفل میں لے جائیں گے، بچے کی تربیت ہوگی، بچے کے اچھے اخلاق بنیں گے، بچہ دیندار بنے گا. اس کی فکر نہیں کرتے. وہ کرتے کیا؟ بولو نا، کرتے کیا؟ نہیں کرتے. ورنہ مکتب کھل کر کتنے ہفتے ہو گئے، ابھی تک بچے جتنے آئے ہی نہیں ابھی تک بچے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ویولیوٹ میں بچے نہیں ہیں. اور جو لوگ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں وہ لوگ بھی اتنا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اتنی دینداری آئے کہ وہ ہماری بات سنیں بس، لیکن اتنا دیندار بن جائے کہ وہ اللہ رسول کی بات کے آگے ہماری بات بھی ٹکرا دے تو وہ ماں باپ کو منظور نہیں. کتنی دینداری آنا ہمارے بچے میں، اتنی دینداری آنا کہ ماں باپ کی بات سننا انہیں. اس سے آگے بڑھ کو اگر ماں باپ کے دین کے بارے میں بھی فکر کرنے لگا ہے تو پھر ماں باپ کو وہ بچے پسند نہیں. ضرورت سے زیادہ دیندار بن رہا ہے نہیں بس. ضرورت کتنی ہے سو خالی ہماری بات سننا انہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مولانا کے پاس ایک والدین اپنے بچے کو لے کر آئے. حضرت ذرا بچہ بہت زیادہ شریر، ناک میں دم کر رکھا ہے، جینا حرام کر دیا انہیں، بہت شریر ہے، ذرا اس کی تربیت کرو. آپ کون سا وقت بولتی ہیں وہ وقت کو بچے کو آپ کے پاس بھیجتی ہیں، روزانہ ذرا تربیت کرو. تو حضرت بولے ٹھیک ہے بھائی، نصیحت کرنا، اصلاح کرنا ہمارا کام، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کوشش کریں گے. اب اپنے بچے کو بھیجتے رہو. وہ بچہ روزانہ ان کے ماں باپ پابندی سے لا کر چھوڑ کر جاتے تھے. حضرت بھی روزانہ جو ہے بچے کو، بچے کے ذہن کے اعتبار سے موقع محل دیکھ کر مناسب کبھی نصیحت کر دیتے، کبھی قرآن حدیث کی کچھ باتیں سنا دیتے، کبھی کوئی واقعہ سنا دیتے. اس طرح دھیرے دھیرے بچے کی تربیت ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ہدایت دے دی. جب وہ لے کر آئے تھے، فرسٹ PUC پڑھ رہا تھا بچہ، وہ 10th کے بعد 11ویں میں تھا. 12ویں میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ہدایت دے دی. کالج کو جانے سے پہلے وہ بچہ داڑھی بھی رکھ لیا اور پینٹ بھی ٹخنوں کے اوپر پہننا شروع کر دیا. اب ان کے والدین یہ سمجھنے لگے، کالج کھلتے ہی انہیں پورا صاف کر لے جاتا سمجھے، کالج ایڈمیشن سب کچھ ہوگا، اب کالج کو جانے کا ہے، داڑھی صاف نہیں کر رہا. ماں باپ کو بہت فکر ہوئی. ان کے والدہ سمجھانے لگے، بیٹا کالج شروع ہو گئے، یہ پورا جا کو ذرا صاف گفٹ کر کو آ، اور یہ کیا یہ ٹخنے کے اوپر پہننا شروع کر دل ایس تو، یہ سب چھوڑ دل بیٹے، پڑھنے کے زمانے میں سب نہیں کرنا. اب وہ بچہ سمجھا رہا ہے، نہیں ابا، نہیں امی، جیسا آپ کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ کے کچھ اور احکام ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی میرے اوپر ضروری ہے. اب ماں باپ کو منظور نہیں، وہ حد سے زیادہ دیندار بن گئے ہیں. وہ ماں باپ پھر جو ہے حضرت کے پاس آئے، آپ کو بولے حضرت کیا کر دل ہے ہمارے بچے کو، کیا کرے، کیا بھی نہیں نا، حضرت دینی تربیت کرے. نہیں حضرت، ہمیں خالی اسے مسلمان بناؤ. بولے تمہیں مولوی صاحب ہی بنا ڈالے نا، ہمیں بچے کو مسلمان بناؤ گے تو تمہیں مولوی صاحب ہی بنا ڈالے. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، آج کل ماں باپ کی سوچ بھی یہ ہے کہ بچے کی تربیت ہوئی تو بھی کتنی ہونا، خالی انہیں ہماری بات سننے تک رہنا. اس سے آگے بڑھ کو انہیں اگر ہم نہ بھی نصیحت کرنا شروع کر رہا ہے تو پھر وہ اتنی تربیت ہم نہ نکو، وہ ضرورت سے زائد ہو گیا. وہ ایک واقعہ ہے، ایک قاری صاحب ایک بچے کو، ان کے شاگرد کو ڈانٹ رہے تھے. قریب میں ایک دیہاتی تھا، گاؤں والا، ان پڑھ دیہاتی. قاری صاحب بچے کو ڈانٹ رہے تھے، کیا بول کر،
کہ ارے گدھے تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، آج تو حضرتوں کی عزت نہیں کرتا بول کر اسے ڈانٹ رہے تھے۔ کیا بولے؟ تو پہلے گدھا تھا، آج میں نے تجھے انسان بنایا، تو آج تو انسان بننے کے بعد حضرتوں کی عزت نہیں کر رہا۔ تو جو دیہاتی تھا وہ سن کر سیدھا سادہ تھا، تھوڑا بیوقوف بھی تھا، سن کر کیا سمجھا کہ وہ انہوں گدھوں کو انسان بناتی ہیں، یہ پہلے گدھا تھا انسان بنا دیا، سیدھا گھر کو گیا انہیں۔ دیہاتی سیدھا گھر کو جا کو اس کا گدھا تھا نا، وہ گدھا کھول لے گیا، قاری صاحب کے پاس آ کو، قاری صاحب تمہیں کتنے گدھوں کو انسان بنایا رہیں گا، میرے گدھے کو بھی انسان بنا ڈالو۔ تو قاری صاحب جو تھے انہوں بھی ذرا مزاخلے تھے، انہوں سوچا دیہات کا ذرا سیدھا سادہ آدمی، ذرا اس کے ساتھ مذاق کرنا۔ تو قاری صاحب بولے ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ایک ہفتے کے واسطے چھوڑ کو جاؤ، اسے ذرا تربیت کرنا اس کی، ایک ہفتے تک تربیت کرے بستا ہے نہیں انسان بن جاتا، چھوڑ کر جاؤ۔ وہ دیہاتی چھوڑ کر آ گیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد جب انہیں پہنچا، وہ گدھا ادھر ادھر کر دیا، قاری صاحب چھپا دیا گدھا، پوچھا کہ قاری صاحب میرا گدھا انسان بنا کہ نہیں بنا؟ قاری صاحب بولے بھئی انسان تو بنا ہے، لیکن ہمارے سے غلطی یہ ہوئی، ذرا زیادہ تربیت ہوگی، تمہارے گدھے کو تربیت کر کو انسان بنانا تھا نا، جتنی تربیت کرنی تھی اس سے ذرا زیادہ کر ڈالے تو معمولی انسان نہیں بنا، انہیں اونچے ہائی لیول کا انسان بن گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ تو قاری صاحب بولے ہائی لیول کا انسان بن کو انہیں قاضی بن گئے، وہ کانپور شہر ہے نا، کانپور، اب وہاں کا قاضی بن کو بیٹھا انہیں تمہارا گدھا۔ وہ ویسا کیا زیادہ تربیت ہوگی اس کے واسطے جو ہے کانپور شہر کا قاضی بن گیا۔ تو دیہاتی سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر تو میں میرے گدھے کو دیکھنے جانا، اور دیہاتی فوراً کانپور چلا گیا۔ کانپور جا کو وہاں عدالت میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں قاضی صاحب، وہاں جا کر جو ہے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہوش ہوش آؤ ادھر کر کو بلایا۔ اب قاضی صاحب توجہ نہیں دیے، کوئی ہوگا بول کر زیادہ توجہ نہیں دیے۔ پھر یہ دیہاتی باہر جا کر ذرا چارہ لے لگا کو دکھا کو ہوش ہوش ادھر آؤ کر کو بلا رہا ہے قاضی صاحب کو۔ قاضی صاحب کو غصہ آیا، اٹھ کر آئے، آ کر پوچھے بھی کیا مسئلہ تمہارا؟ تو دیہاتی کان میں بول رہا ہے تمہیں کیا بھی زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم قاری صاحب غلطی سے زیادہ تربیت کرنے میں تمہیں قاضی بن گئی، سو اصل میں تمہیں میرے گدھے شنا کر تو میرے محترم دوستوں یہ واقعہ تو میں نے ایسے ہی سنا دیا۔ اصل کیا ہے؟ اصل آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں، بچوں کو اللہ والوں کے پاس لے جانا، بزرگوں کی مجلس میں لے جانا، علماء کی مجلس میں لے جانا، دینی مجلس میں لے جانا، اس سے ان کی تربیت ہوگی، ان کی روحانی تربیت ہوگی۔ لیکن افسوس آج کل ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی صرف اتنی تربیت ہو کہ وہ ہماری سنیں، اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ اللہ رسول کی بھی سب سننے لگتا ہے تو پھر وہ بچہ بھی، وہ تربیت بھی منظور نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجے ایک ایسی قوم کی طرف جو قوم بت پرست تھی۔ ان 5 بتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، ود، سواع، یعوق، ود ولا سواع ولا یعوق ویعوق ونسر، یغوث ویعوق، یغوث، یعوق اور نسر۔ اور تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 کے 5 اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، توحید پرست تھے۔ پھر ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟ عقیدت میں۔ ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟ عقیدت میں۔ لوگ آج کل عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں۔ عقیدت میں بھی، کسی کی محبت میں بھی، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور قانون جو شریعت کا دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے بڑھ کر عقیدت ہوگی تو پھر وہ عقیدت جو ہے وہ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ عقیدت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ محبت، وہ عقیدت گمراہی کا سبب ہو جاتی ہے۔
ان پانچوں بزرگوں سے لوگ محبت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا لوگ ان کے قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے جو بچے ہوئے وہ ان قبروں کو پوجنے لگے اور پھر ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، دعائیں مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز ہے کیا؟ بھئی جائز ہے، بولو۔ بارش کی ضرورت ہے، کس سے دعا مانگیں گے؟ نہیں، اللہ فرشتوں کو اختیار دے کو ہے نا، فرشتش نہ برساتی سو کوئی دعا مانگتا فرشتوں سے، فرشتے اللہ تم نہ اختیار دے کو ہے، اللہ تم نہ اختیار دے کو ہے، بارش برسانے کا حکم دے کو ہے۔ نہیں جان دے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتی نا، کوئی زندگی حضرت روح اسرائیل علیہ السلام سے مانگتا ہے؟ اے اسرائیل اللہ کا واسطہ اب 1 سال منجے جینے کی مہلت دے، کون سے مانگتا ہے کیا؟ بھئی کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی زندگی کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دعا مانگ رہے ہیں؟ ایسا کوئی بھی بیوقوف دنیا میں نہیں ہے۔ سب کس سے مانگتے ہیں زندگی، حیات؟ اللہ سے۔ حالانکہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں، تو مانگنے والی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ دھیرے دھیرے پھر کچھ لوگ تو عقیدت میں ان کے قبروں کے پاس بیٹھتے تھے، بعد میں پھر جو ہے ان قبروں سے مانگنے لگے، پھر ان سے جو ہے دعائیں کرنے لگے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ان کی جیسے احتجاج کے وقت جن کے خلاف احتجاج کرنا، ان کی مورتی وغیرہ بنا کر، ان کی تصویر بنا کر جلاتے ہیں، اس طرح جو ہے ان کے شکل و صورت کے تصویر بنائے گئے، پھر باقاعدہ جو ہے ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو لمبا واقعہ ہے، اور پھر جب انہوں نے اپنے قوم کو رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دیا، رات میں بھی دعوت دیا، 950 سال تک دعوت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے شکایت کی اور اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نجات کا، میرے لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے ان کو بچایا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، میرے کہنے کا مقصد گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ میں تعویذ کے خلاف نہیں ہوں، میں خود تعویذ دے دیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن تعویذ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کمزور ایمان والوں کے لیے۔ تعویذ کن لوگوں کے لیے؟ جن کو دعا پڑھنا بالکل نہیں آتا، جن کو دعا پڑھنا بالکل نہیں آتا ان کے لیے۔ ورنہ یہ جو صبح و شام کے دعائیں ہیں، یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی دعا ہے، یہ جو وظیفے ہیں، صبح میں جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا ہے مستقل۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل لوگوں کا جو عقیدہ بن رہا ہے، دعاؤں سے زیادہ تعویذ پر یقین۔ کوئی بھی بیماری آئے دعا کریں گے، کوئی بھی پریشانی آئے 2 رکعت نماز پڑھ کو دعا کریں گے، کوئی بھی مسئلہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ کو اللہ سے اس کا حل مانگیں گے؟ نہیں، سب سے پہلے کون ایلی رام پھراتی، صحیح بات ہے، کون نیمبواں یہ کرتی، کون تعویذ لکھ کو دیتی۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کل سب عاملوں کو میں غلط نہیں بولتا، بہت سے عامل الحمدللہ صحیح ہیں اور وہ جنات اور جادو کے اثرات وغیرہ ختم بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اسے دھندا بھی بنا لیے ہیں۔ ایک فیملی تھی، وہ صاحب کہتے ہیں کہ امی اور میرے بھان کے اوپر جن آتا تھا، مہینے میں 1 مرتبہ ضرور جو ہے ان کے اوپر جن آ جاتا۔ میں ایک عامل صاحب کے پاس گیا۔ آج کل لوگوں کو قرآن کی آیت پڑھو بولے تو بھی اتنا یقین نہیں آتا، ان کو کیا تو بھی ایک ٹیکنیکل یوں لکیراں یہ وہ سب بنا کو تعویذ بنا کے دے تو اوہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں، بہت حضرت کو کیا ہے
علم ہے حضرت کو گھر کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ امی کے اوپر اور بھان کے اوپر جن کا اثر تھا۔ میں ایک عامل صاحب کے پاس گیا تو انہوں ایسا لکیراں کھینچ کو ایک تعویذ بنا کو دیے اور بولے گھر کو جا کو اسے جو ہے سلگاؤ، اس میں جو ہے دھونی ڈال، اس کا جو دھواں ہے وہ ان کے ناک کے قریب کرو، دھونی دے ان کے ناک کی، اسے سلگا کو۔ تو انہوں ایسا کرے، انہوں گھر کو آ کو ان کے امی کو بھی بھان کو بٹھا کو ناک کے قریب دھواں دیتے ہی جن بھاگ جاتا۔ ہر مہینہ یہ کرتے تھے۔ وہ صاحب کہہ رہی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں حضرت کے یہاں امی کے اوپر جن کا اثر شروع ہوا، حضرت کے پاس جانا، میں عامل صاحب کے پاس بہت زیادہ ٹرافک، بارش سے جا نہیں سکا۔ تو میں ہر مہینہ دیکھتا تھا نا انہوں کیسا بناتی، تو میں کیا سوچا میں ذرا بنا کے دیکھیں گے کیا تو بھی ہوتا کہ اب میں جا نہیں سک رہا ہوں۔ تو انہوں بول رہی میں گھر کو جا کو بیٹھ کو ویسا ذرا بنانے کی کوشش کرا اور وہ لپٹ کو دھواں دیا تو جن بھاگ گیا۔ دھواں دیا تو یہ کیا مذاق ہوگا نا گھر کو۔ پھر ذرا دن کے بعد بھان کے اوپر جن کا اثر ہوا، اب میں لکیرہ نہیں ڈالا، چپ ایسا کیا کہ لکھو ہوں لپٹ کو ہوں دھواں دیا تو پھر بھان کے اوپر سے بھی جن بھاگ گیا۔ اصل میں بات کیا ہے بولے تو جن کو دھوئیں سے بہت الرجی، بہت ڈر، کیسا بھی دھواں ناک کے پاس کرو جن بھاگ جاتا ہے۔ یہ اصل ماجرا یہ ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے کہ بھئی جو اثر دعاؤں میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ دعا سب سے مضبوط ہتھیار ہے مومن کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا مخ العبادہ۔ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں ہم کہ کچھ بھی مسئلہ پیش آتا تھا اللہ سے دعا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر، اور اپنے مسئلوں کو حل کر لیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر غلط چیز سے بچ کر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔